سفر کے دوران ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب کہا جاتا ہے تورات و انجیل کے عالم جو اس وقت ہوا کرتے تھے، ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو اس راہب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس راہب نے حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے اندر نبوت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں 20 سال پہلے۔ تو آج حضرت ابوبکر کو جب دعوت ایمان ملی، حضور علیہ السلام نے جب حضرت ابوبکر کے سامنے دعوت رکھی، تقاضا رکھا، کلمہ پڑھنے کا مطالبہ ان سے کیا، تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں اس دن سے، آج سے 20 سال پہلے سے میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ نبوت کا اعلان کریں اور میں آپ کے اوپر ایمان لیں۔ تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کا فرمان کہ میں نے جس کے بھی سامنے یہ کلمہ رکھا، دعوت رکھی، کلمے کی دعوت رکھی، ایمان کی دعوت رکھی، اس نے تھوڑا سا تردد کا، جھجک کا اظہار کیا، لیکن واحد ابوبکر ایسا انسان ہے جس نے بلا سوچے سمجھے، بلا غور کیے، بلا سوچنے کے جو ہے وہ فوراً کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جب آگے چلتے ہیں، دعوت کا کام آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو نبوت عطا فرمانے کے بعد، پہلی وحی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک جو ہے وہ وحی کو روک لیا، وحی رک گئی۔ اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے اور یہ زمانہ 2.5 سال تک مشتمل ہے۔ 2.5 سال تک فترت وحی ہے، وحی رکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اب دعوت کا کام شروع کریں، دین کی دعوت دیں، لوگوں کے پاس جائیں، اٹھیں، قم فانذر۔ اب بیٹھنا نہیں ہے، اب اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہے۔ چنانچہ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے اور گھر آ کر فرمایا کہ اب میرے بستر کو لپیٹ دیا جائے، اب میرے آرام کے وقت ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ دعوت والا کام شروع ہو گیا، دعوت دینا شروع کی لوگوں کو۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام کے اندر حضور علیہ السلام کے رفیق نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے رفیق، حضور علیہ السلام کے ساتھی، حضور علیہ السلام کی رفاقت میں حضور علیہ السلام کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے قدم کے ساتھ قدم ملائے ہوئے ہیں، ہر کام کے اندر، ہر چیز کے اندر، ہر عمل کے اندر، دعوت کے اندر رفاقت۔ پہلے دن سے ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ دعوت کا کام شروع کر دیا۔ پہلے دن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر آ گئے، تو حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا کام کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے، جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے۔ میرا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا، لوگوں کو اللہ کے انعامات کی خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو صحیح راستے کے اوپر لے کے آنا، لوگوں کو 360 سے ہٹا کر صرف ایک وحدہ لا شریک میں در دلانا، یہ میرا کام ہے اور یہی تیرا کام ہے۔
चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से उठते हैं, चले जाते हैं, मक्का के अंदर जाते हैं। मक्का में जाके हुजूर अलैहिस्सलाम वाला काम शुरू कर देते हैं। उसी दिन से, पहले दिन से दावत के अंदर रिफाकत है, दावत देते हैं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से मुलाकात होती है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दावत देते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत का तारुफ करवाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई, उस किताब का तारुफ करवाते हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर की दावत पे मुसलमान हो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं, हजरत जुबैर के पास जाते हैं। ये बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं हज़रात सहाबे किराम के। ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना। ये अशरफ बशरा सहाबा 10 सहाबा किराम को हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर इरशाद फरमाया कि तुम जन्नती हो। उन जन्नतियों में से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर की दावत पर मुसलमान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के वक्त इन सारों को लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और खिदमत में हाजिर होकर हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ये लो, ये आज के दिन की मेरी मेहनत है। कितनी बड़ी मेहनत थी, कितना बड़ा काम था, कितनी बड़ी कोशिश थी, कितने बड़े बड़े लोगों को, इतने बड़े बड़े बुजुर्गों को हजरत अबू बकर ने दावत दी और उस दावत की बरकत से वो लोग मुसलमान हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी बने। तो इसको कहा जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत के अंदर भी हजरत अबू बकर को रिफाकत हासिल। फिर दावत देते रहे। दावत देना ये तो ऐसे था जैसे लोगों को अपना दुश्मन बनाना था। ये कोई आसान काम नहीं था, ये बड़ा मुश्किल काम था। और मक्का वालों को, मुशरिकीन को चिढ़ थी इसी दावत वाले काम से, दुश्मनी थी इसी दावत वाले काम से, और किसी काम से दावत नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम तो बड़े अरसे से गारे सौर के अंदर जाकर इबादत करते थे, जिक्र अज़कार करते थे, तस्बीहात करते थे और जो उस वक्त इबादत थी वो करते थे। कोई दुश्मन नहीं था, कोई भी दुश्मन नहीं था, किसी को एतराज नहीं था, किसी को इश्काल नहीं था। फिर जब वही मिल गई, नबूवत मिल गई, दावत वाला काम अभी शुरू नहीं हुआ, किसी को कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं है। जो ही आपने दावत वाला काम शुरू किया तो सारा मक्का दुश्मन हो गया। फिर मक्का वालों की जो डिमांड्स थी, जो मुतालबा था, वो भी ये था कि बेशक 360 को नहीं मानते तो ना माने, लेकिन एक की दावत ना दें। लोगों को ये ना कहें कि 360 छोड़ दें। एक बात होगा, हमारे जो बुद्ध हैं, हमारे जो माबूद हैं, हम जिनको पूजते हैं, हम जिनके पुजारी हैं, उनको बुरा भला ना करें, उनकी तरदीद ना करें, उनकी मजम्मत ना करें। अबू तालिब से भी ये कहा था, अबू तालिब से भी यही मुतालबा किया था कि दावत न दे। तो ये दावत वाला काम उस वक्त बड़ा मुश्किल था, सारे मक्का को अपने खिलाफ करना था। लेकिन अबू बकर तो रफीक है, रिफाकत की सादत हासिल है। जो नबी ने करना है वो अबू बकर ने करना है। तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले दिन से ही ये दावत वाला काम
کیا اور دعوت والے کام کے نتیجے میں یہ بڑے بڑے حضرات جن کے نام میں نے ابھی لیے ہیں، یہ حضرت ابوبکر کی دعوت کی برکت سے یہ مسلمان اور صحابی رسول۔ میں نے عرض کیا کہ پورا مکہ کے بڑے بڑے سردار، حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، حضور علیہ السلام کے رشتہ دار، حضور علیہ السلام کی برادری قبیلے کے لوگ سارے مخالف ہو گئے جب سے آپ نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے دعوت کا پہلا بول بولا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ایھا الناس، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ عربی جاننے والے لوگ تھے، ان کو ایسے لگا جیسے گولی لگتی ہے۔ ابو لہب اس نے پتھر اٹھا کر حضور علیہ السلام کی طرف پھینکا۔ تو یہ دعوت ہے، اس سے پہلے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں ابو لہب خوشیاں مناتا ہے، اونٹ ذبح کرتا ہے۔ آج وہی ابو لہب حضور علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی رفاقت کا حق ادا کیا، اور حضور علیہ السلام نے دعوت دی، حضرت ابوبکر نے بھی لوگوں کو دعوت دی۔ حضور علیہ السلام نے جو کیا حضرت ابوبکر نے وہ کیا، حضور علیہ السلام نے جیسے کیا حضرت ابوبکر نے ویسے کیا۔ ایک چیز کے اندر حضور علیہ السلام کی اتباع، حضور علیہ السلام کی پیروی، حضور علیہ السلام کو فالو کرنا، یہ حضرت ابوبکر کی زندگی کا مشن تھا۔ کوئی بھی بات، عبادات ہیں، معاملات ہیں، کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سونا جاگنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضور علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رفاقتیں ہیں، یہ مناسبتیں ہیں، یہ مطابقتیں ہیں۔ لباس کے اندر بھی مطابقت، لباس کے اندر بھی مناسبت، وضع قطع کے اندر بھی مناسبت، وضع قطع کے اندر بھی مطابقت۔ آگے جو مکہ والوں کی طرف سے ظلم ہوئے، ان ظلموں کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نظر آئے۔ اگر حضرت حضور علیہ السلام کو مارا پیٹا جاتا ہے تو حضرت ابوبکر کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو حضرت ابوبکر کا بھی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اگر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو حضرت ابوبکر بھی اس ظلم کو سہنے کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی دوستی جو بچپن کی دوستی تھی وہ آخر تک قائم رہی، آخر تک پوری رہی، اور یہ رفاقت، یہ مطابقت، یہ مناسبت کبھی بھی کم نہیں ہوئی، زیادہ ہوتی ہے دن بدن۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آئندہ جو میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا